جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہم لوگ آج پھر ایک مرتبہ اس کلاس کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم لوگ اس کلاس میں اکٹھے ہو کے پڑھ سکیں۔ خاص دعا کر کے ہمیشہ کلاس کے اندر آنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیے رکھیں کہ ہم اس کلاس کو بہترین طریقے پہ اٹینڈ کر سکیں، اس میں ہمارے لیے کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ ہو، کوئی اس میں جو انٹرنیٹ کا پرابلم، کسی بھی قسم کا پرابلم اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے دوران نہ لے کے آئے۔ چھوٹا سا میں ہر دفعہ کہتی ہوں 5 روپے 10 روپے 20 روپے صدقہ کر کے 2 نفل حاجت کے پڑھ کے اور اللہ سے خصوصی دعا کی بہت زیادہ طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت پسند فرماتے ہیں دعا کرنے کو۔ یہ دعا کر کے آنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ذہنوں کو کھول دے اور جس مقصد سے ہم اس کلاس کے اندر آئے ہیں، جو ہمارا اصل مقصد ہے کہ ہمارا اس قرآن پاک کو سمجھ کے، اس کو سیکھ کے اور ہمارے عمل درست ہو جائیں، یعنی کہ ہماری ہر آج ہماری کل سے بہتر ہو۔ تو اسی دعا کے ساتھ ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ بہت سارے بچوں میں تھوڑی سی کنفیوژن چل رہی تھی کہ اس کلاس میں کیا پڑھایا جائے گا، اور کچھ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ اس میں تجوید ہوگی، یعنی کہ پڑھنے کا جو پروننسیشن ہے، جو پڑھنے کا عربی کا طریقہ ہے وہ سکھایا جائے گا، یا تفسیر ہوگی۔ تو ان سب کے لیے میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ اس کلاس کے اندر انشاءاللہ تعالی ہم لوگ قرآن پاک کا ترجمہ کرنا سیکھیں گے، اور اس کلاس کے اندر ہم اس طرح سے سیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی بہت آسان اور انٹرسٹنگ طریقے سے کہ ہم کچھ ہی عرصے میں اس قابل ہو جائیں گے کہ جب ہم قرآن پاک کو پڑھ رہے ہوں گے عربی زبان میں تو ہمیں وہ اردو میں کافی حد تک سمجھ آنی شروع ہو جائے گی۔ تو اسی کو ہم لے کے چلیں گے۔ تو آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ قرآن پاک ایک آپ سب کے پاس ضرور ہونے چاہیے۔ آپ قرآن پاک جو ہے قرآن پاک کو آپ لوگ سامنے رکھو گے، جو بھی پڑھیں گے ہم انشاءاللہ تعالیٰ قرآن پاک پہ پڑھیں گے۔ آپ سب کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، اس کو کھول کے رکھنا ہے اور اس کے اوپر ہم سب چیزیں دیکھیں گے۔ ہم لوگوں نے جو پچھلی کلاس میں بھی بات کی تھی، آئی ڈونٹ نو آپ میں سے کون سے بچے ہیں جو پچھلی کلاس کے اس میں موجود ہیں، کہ قرآن مجید کے اندر لکھنے کا یہ انداز ہے کہ آپ لوگوں کا جب لکھتے ہیں قرآن کے الفاظ، تو اس میں 2 سے لے کے 8 الفاظ کو آپس میں جوڑ کے لکھ دیا جاتا ہے، اور جب وہ آپس میں جوڑ کے لکھ دیا جاتا ہے تو آپ کو ایک مختلف سا لفظ، مشکل سا لفظ لگتا ہے، اور اسی وجہ سے ہمیں یہ خیال ہوتا ہے کہ قرآن بہت مشکل سی کوئی عربک لینگویج کے اندر، عربی زبان کے اندر لکھا گیا ہے اور ہمیں سمجھ میں بات نہیں آتی۔ تو سب سے پہلے جو ہم نے اس کورس میں کرنا ہے کہ الفاظ کو توڑنا سیکھنا ہے، اور جب ہم الفاظ کو توڑیں گے تو جو بہت مزے کی بات ہمیں پتہ چلے گی کہ یہ جو 8 الفاظ آپس میں، یا 6 یا 4 یا 2 الفاظ جو آپس میں جڑے ہوئے ہیں، ان کے درمیان میں چھپا ہوا ایک لفظ موجود ہے جو اس لفظ کی اصل ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ جس کی مثال میں آپ لوگوں کو دیتی ہوں کہ میں آپ کو تھوڑی سی سمجھا کے بتاتی ہوں کہ جس طرح کے ایک آپ دیکھتے ہو کہ آپ کے پاس ایک درخت ہے یا کوئی سا بھی پودا ہے، ٹھیک ہے؟ میری گندی سی ڈرائنگ ہوگی، اس کو مائنڈ نہیں کرنا۔ یہ ایک درخت ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا یہ بڑا سا، اس کے اوپر بہت ساری چیزیں آپ کو نظر آئیں گی، اس کی ٹہنیاں ہوں گی، اس کے پتے ہوں گے، اس پہ پھل پھول ہوں گے، یعنی کہ بہت ساری چیزیں، اس کا تنا ہے، یہ آپ کو سب نظر آ رہا ہے۔ لیکن جب ہم اس درخت کو تنے سے، بالکل بیس سے، زمین پہ سے کاٹ دیں گے، اس کی ٹہنیاں کاٹ دیں گے، اس کے پتے اتار دیں گے، اس کا پھل توڑ لیں گے، اس کے پھول توڑ دیں گے، تو آپ کیا چیز نوٹس کرو گے کہ یہ پودا ختم نہیں ہوگا بلکہ ری گرو کر لے گا، دوبارہ سے اگ کے آ جائے گا۔
بہت سے لوگ جو گلاب تقریباً اکثر گھروں میں لگتا ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ آف سیزن جب موسم ختم ہوتا ہے تو ہم اس گلاب کو بالکل زمین تک کاٹ دیتے ہیں، اور جیسی موسم دوبارہ سے آتا ہے تو وہ وہاں سے بہت پہلے سے بہتر دوبارہ سے گرو کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو اس کے اوپر جتنی بھی چیزیں لگی ہوئی ہیں، تنا، پتے، ٹہنیاں، پھل پھول، وہ اس کی اصل نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر داخل کی گئی ہیں چیزیں، جن کو اتار دیں تو فرق نہیں پڑتا، لگا دیں تو فرق نہیں پڑتا، لیکن جو اس کی نیچے جڑیں ہیں، جڑ، روٹ، وہ اس کی اصل ہے۔ ٹھیک ہے، جس دن میں اس کی روٹ توڑ دوں گی، بہت بڑا سا درخت ہے اور اس کی بہت پھل سے، پھول سے، پتوں سے، ٹہنیوں سے بھرا پڑا ہے، جس دن وہ اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، جو مرضی کاٹ دوں، جس دن میں نے زمین کھود کے اس کی روٹ نکال دی، اس کی جڑیں نکال دی، اس دن وہ پودا ختم ہو جائے گا۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ اس کی اصل جو تھی وہ اس کی روٹ تھی۔ تو روٹ کو ہم اس کا اصل کہیں گے، روٹ کے اوپر یہ لفظ پورا درخت، یہ پودا کھڑا ہے۔ تو جو ہمارا لفظ ہے اس کے اندر بھی ایک روٹ ہوتی ہے، ایک اصل ہوتی ہے، جس کو ہم ایک اور مثال سے میں بات کرتی ہوں کہ جس کو ہم اردو میں مادہ بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم لوگ جب کئی دفعہ کچھ کیک بیک کرتے ہیں یا ایگ پڈنگ بناتے ہیں یا کوئی بھی چیز ہم بناتے ہیں تو ہم اکثر کہتے ہیں اس کا ماوا، اس کا ماوا اردو میں کہتے ہیں ماوا لے آؤ، تو ماوے کی جگہ ہم اس کو کہہ دیتے ہیں مادہ۔ ٹھیک ہے، اس کی اصل مثلاً اگر میں نے ایگ پڈنگ بنانی ہے تو اس کا اصل کیا ہوگا، یا میں نے ایک کیک بنانا ہے تو اس کی اصل کیا ہوگی کہ اس کے اندر کیک کے اندر چار بیسک جو ہے ضروری اجزاء ہوں گی، اس کی انگریڈینٹس ہوں گی، یعنی کہ میدا، چینی، تیل یا مکھن جو بھی آپ ڈالنا چاہو، اور اس کے اندر انڈے، یہ چار چیزوں سے ہمارا کیک بنتا ہے، یہ اس کی اصل ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے اندر میں اضافی جو مرضی ایڈ کرنا چاہوں، ملانا چاہوں، میں اس میں رنگ ڈال سکتی ہوں، اس میں مختلف خوشبو ڈال سکتی ہوں، میں اس میں نٹس، بادام، پستہ، اخروٹ ڈال سکتی ہوں، میں مختلف پھل ڈال سکتی ہوں۔ اب میں جو چیزیں داخل کرتی جاؤں گی وہ ان کے ذائقوں کو بہتر کریں گی، اس کی خوشبو کو بدلیں گی، اس کی رنگت کو بدلیں گے، لیکن اگر میں ان کو نہ بھی ڈالوں تو کیک تو میرا تیار ہو جائے گا، ان جو چار اصل اجزاء ہیں، تو وہ جو چار اصل اجزاء ہیں وہ اس کی روٹ یا اس کا مادہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ میں جو مرضی داخل کر دوں، نیا رنگ آ جائے گا، نیا ذائقہ آ جائے گا، نئی خوشبو آ جائے گی، اس کا نام بدلتا جائے گا، جی اخروٹ کا کیک ہے، یہ کیلے کا کیک ہے، یہ اسٹرابری کا کیک ہے، یہ آم کا کیک ہے، یہ چاکلیٹ کا کیک ہے، لیکن اصل کیک جو ہے، سادہ کیک، وہ موجود رہے گا جب تک اس کی اصل موجود رہے گی۔ اب اگر اسی ماوے کا میں میدا نکال دوں گی، باقی تین انگریڈینٹ رہ جائیں گے، تو اب اس کی جگہ وہاں پہ ایگ پڈنگ بن جائے گی۔ ٹھیک ہے، انڈا بھی ہے، دودھ، اس کے اندر چینی بھی ہے اور تھوڑا سا آئل بھی ہے، تو اب اس سے ایگ پڈنگ بن جائے گی۔ لیکن کیا ہے کہ کیک یا جو بیس اس کی اصل ہے وہ وہاں پہ موجود ہے، لیکن جس وقت میں اس کی اصل ہٹاؤں گی تو وہ کیا ہے کہ وہ وہاں پہ اس کا اصل ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح سے ہم بات کر لیتے ہیں، الفاظ کے اندر بھی ایک اصل موجود ہوتی ہے جس کے اوپر وہ لفظ قائم ہوتا ہے۔ مثلاً میں ایک لفظ، اور یہ عموماً 3 حروف سے مل کے بنتی ہے، حرف اور لفظ کے اندر آپ کو فرق یاد رکھنا ہے۔ لفظ ایک مکمل لفظ ہوتا ہے، مثلاً میں بات کر رہی ہوں علم، رحم، قتل، یہ جو ہے لفظ ہے، لیکن اگر میں کہتی ہوں الف یا بے یا پے یا تے یا جیم یا لام، یہ حرف ہے۔ تو میں بات کیا کر رہی ہوں کہ 3 حرف سے مل کے اصل مادہ یا روٹ بنتی ہے۔ ٹھیک ہے، مثال دے دیتی ہوں، مثلاً ہمارے پاس کیا ہے، میں کچھ الفاظ بولوں گی، سب آپ دیکھو گے 3 حرف سے مل کے بنا ہے، علم، قتل، رحم، اسی طرح اصل، اسی طرح ہم بہت سارے الفاظ دیکھ سکتے ہیں، کفر۔ ٹھیک ہے،
اور اسی طرح ضرب لگانا. تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی الفاظ ہیں یہ 3 حروف سے مل کے بنے ہوئے ہیں. ان کو ہم اصل کہیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم اس کے اندر مختلف، جس طرح آپ یہ سمجھ لو یہ کیک کا اصل مادہ تھا، علم، قتل، رحم، اصل، کفر، ضرب. لیکن اب جو اس کے اندر بادام، پستے، اخروٹ ڈالنے ہیں، اس کے رنگ ڈال دینا یا خوشبو ڈال دینی ہے، وہ چیزیں ہیں جو اس میں ہم ایڈ کریں گے. مثلاً جس طرح اب یہ علم ہے تو اس کے شروع میں ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا کہ ہم نے ال کے بارے میں پڑھا کہ حمزہ لام ال، یہ جو ہے ہم کسی بھی لفظ کے شروع میں جب لگا ہوا دیکھیں گے تو ہمیں 2 باتوں کا پتہ چلے گا کہ ایک تو یہ لفظ اسم ہے کیونکہ یہ صرف اسم سے پہلے لگتا ہے، ال. ٹھیک ہے. تو جیسے ہی ہم نے ال کو دیکھا کسی بھی لفظ سے پہلے، جو آپ لوگوں کو اسائنمنٹ بھی دی گئی تھی، تو اب یہ ال جو لفظ ہے اس کا اصل نہیں ہے، اس کی روٹ نہیں ہے، اس کا مادہ نہیں ہے، بلکہ سمجھ لو یہ وہ بادام، پستے، اخروٹ پھل ہے جو میں نے اس لفظ کے اندر، اصل کے اندر، اس کی روٹ کے اندر داخل کر دیا. تو یہ ال ایڈ کیا گیا، ایکسٹرا فالتو اس کے اندر داخل کیا گیا. ہم نے کہا تھا کسی عام اسم کو، کسی ناؤن کو جب ہم نے کامن ناؤن سے پراپر بنانا ہے یا نکرہ اسم کو معرفہ بنانا ہے تو ہم اس کے شروع میں ال کا اضافہ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ال جو ہے یہ اضافی چیز ہے، یہ مادے کا حصہ نہیں ہے. تو جب بھی کسی بھی لفظ کے اندر آپ کو شروع میں ال نظر آئے گا، جس کی لمبی سی لسٹ آپ لوگوں نے مجھے اسائنمنٹ میں بھیجی، الرحمن، الرحیم، الحمدو، الصراط یا المستقیم، تو یہ سب جو آگے کے ورڈز ہیں ان میں اصل ہم تلاش کریں گے، لیکن ال کبھی اصل کا حصہ نہیں ہو سکتا. یہ اضافی چیز ہے، اس کو توڑ کے ہم بالکل علیحدہ کر دیں گے. میں نے کہا تھا ال جو ہے وہ کس کے برابر ہے؟ انگلش میں جو ہم the کا استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ بالکل وہی کام کرتا ہے جو انگلش میں the کام کرتا ہے، کسی عام اسم کو خاص کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب the انگلش میں تو ہم علیحدہ لکھتے ہیں، the boy، the pencil، the copy. ٹھیک ہے. the teacher. تو اب یہ جو the ہے یہ انگلش میں علیحدہ لکھا جاتا ہے، کاپی، پینسل، بک یہ علیحدہ لکھی جاتی ہے. لیکن عربی میں اس کو جو بھی آگے اصل مادہ ہے اس کے ساتھ اٹیچ کر کے، اس کے ساتھ جوڑ کے ال کو لکھا جاتا ہے. اس کو کبھی میں ایسے نہیں لکھوں گی کہ میں ایک طرف تو ال لکھ دوں اور آگے اس جو علیحدہ لکھوں اور کتاب کو علیحدہ لکھوں. ٹھیک ہے. یہ جب بھی لکھا جائے گا یہ ال میرا جو ہے الکتاب ایسے لکھا جائے گا، یعنی کہ جو بھی آگے لفظ ہے اس کے ساتھ جوڑ کے لکھ دیا جائے گا. تو اس کا مطلب ہے آپ نے یہ بات سیکھی کہ جب بھی میں نے کسی لفظ کے اندر سے اس کا مادہ تلاش کرنا ہے، اس کی روٹ تلاش کرنی ہے، تو وہ کبھی بھی وہ ال نہیں ہو سکتا. ال ہمیشہ اضافی ہوگا، اس کو ہم توڑ کے علیحدہ کر دیں گے. اب میں علم سے کچھ الفاظ تیار کرتی ہوں، آپ کو پتا چلے گا کہ میں کتنے زیادہ الفاظ اس علم سے بنا سکتی ہوں. یعنی کہ آپ لوگ دیکھو گے کہ ایک مادہ ہے میرے پاس علم، اور اس سے میں کتنے سارے الفاظ تیار کر سکتی ہوں. ٹھیک ہے. اور یہ جتنے بھی الفاظ آپ دیکھو گے یہ سارے کے سارے علم مادے سے بنے ہوئے ہوں گے. مثلا ایک لفظ ہے میرے پاس 3 حرفی مادہ علم. اب اس سے میں بے انتہا الفاظ بنا سکتی ہوں. علم سے میں بنا لوں گی عالم، علوم، معلم، معلمہ اور تعلیم اور جی اب یہ مختلف الفاظ ہیں. اس کے علاوہ بھی میں بہت زیادہ لفظ بنا سکتی ہوں، لیکن ابھی مقصد جو ہے صرف سکھانا تھا. ٹھیک ہے. اب ان تمام الفاظ کے اندر آپ دیکھو گے تو آپ کو ایک چیز نظر آ رہی ہے، عین، لام، میم. عالم کے اندر بھی، اور اس کا سیکونس، اس کی جو لکھنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی تبدیل نہیں ہوگا. سب سے پہلے عین ہوگا، پھر لام ہوگا، پھر میم ہوگا.
ٹھیک ہے، تو یہ بھی تبدیلی نہیں ہوگی. یہ نہیں ہوگا کبھی میم پہلے آ جائے آئین بعد میں آ جائے، کبھی لام پہلے آ جائے میم بعد میں آ جائے. نہیں، آئین لام میم نے اسی سیکوینس سے رہنا ہے. لیکن اور ایکسٹرا چیزیں، اضافی چیزیں میں اس کے اندر بادام، پستے، اخروٹ، چاکلیٹ، پھل کی طرح داخل کر رہی ہوں. عالم کے اندر آپ نے دیکھا آئین لام میم کے بیچ میں الف آ گیا. علوم میں آپ نے دیکھا عین لام میم اسی طرح لکھا ہوا ہے، واو فالتو آ گیا. معلم کے اندر آپ نے دیکھا عین لام میم اکٹھا لکھا ہوا ہے، اس سے پہلے اضافی میم آ گیا. اسی طرح تعلیم میں بھی دیکھا آپ کے پاس تے اور یا فالتو آ گیا. لیکن ان سب کے اندر اگر میں کہوں کچھ کامن تلاش کرو، ایسے حروف تلاش کرو جو سب کے اندر موجود ہیں، تو آپ فوری طور پہ بتا سکتے ہو کہ اس کے اندر عین لام میم علم موجود ہے. تو یہ اس کا اصل ہے، یہ اس کا مادہ ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس مادے کے میننگ جو ہیں وہ اس کے اندر داخل ہوں گے. یعنی کہ تمام جو ورڈز ہیں، تمام جو الفاظ ہیں، ان کے اندر کہیں نہ کہیں سے علم کا معنی جو ہے معنی داخل ہوگا. عالم کون ہوتا ہے؟ علم کو جاننے والا. علوم کیا ہوتا ہے؟ علم کی جمع، یعنی کہ وہ علم جو کہ پڑھایا جاتا ہے. معلم کون ہوتا ہے؟ علم کو پڑھانے والا استاد، لیکن جو ہے وہ مذکر ہونا چاہیے. اسی کی معلمہ وہی استانی جی ہو گئی، یعنی کہ علم کو دینے والی. اور تعلیم وہ علم جو کہ پڑھایا جاتا ہے. تو ان سب کے اندر آپ دیکھ رہے ہو کہ آپ کے پاس 3 حرفی مادہ ہے. دودھ والے ڈبے میں تو یہ آپ کا اصل ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اصل جو ہے ہم نے تلاش کرنا سیکھنا ہے، اور وہ جو اصل ہے وہ اس کا معنی دیتا ہے. اس کے شروع میں جس طرح ال لگ گیا، کچھ اضافی چیزیں ایڈ ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد میں کچھ اضافی چیزیں ایڈ ہو جاتی ہیں. تو آپ یہ دیکھو گے، سارا لے جو یہ آپ دیکھو گے کہ جو یہ کسی نے سوال کیا ہوا ہے کہ کیا روٹ ورڈ صرف 3 ہوتے ہیں؟ جی، 80 سے 90% الفاظ صرف 3 حرفی مادے سے بنتے ہیں. صرف بہت ہی کم پورے سپارے کے اندر آپ کو 1 یا 2 لفظ مل سکتے ہیں جو کبھی کبھی 4 حرفی یا 5 حرفی ہو سکتا ہے. لیکن زیادہ تر 90% الفاظ جو ہیں وہ 3 حرفی ہوں گے. تو اس لیے ہم جب بات کریں گے تو ہم 3 حرفی کی بات کریں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ زیادہ تر 3 حرفی ہوں گے. مثلا میں اس کی بھی مثال دے دیتی ہوں کہ ہم اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں ہد ہد. پرندے کا نام ہے ہد ہد. اسی طرح ایک اور پرندے کا نام ہے بل بل. اسی طرح ایک ورڈز ہے زل زلا. اب اس میں زے لام زے لام، یہ اس کا مادہ ہے، زے لام زے لام. اور اس کے آگے جو ایک ہا ہے یہ اضافی ہے، زل زلا. ٹھیک ہے، تو یہ سب آپ دیکھ رہے ہو، یہ 4 حرفی کی مثال ہے. تو ایسے بہت ہی کم پورے سپارے میں آپ کو 1 یا 2 لفظ ملیں گے، لیکن زیادہ تر 3 حرفی ہوتے ہیں. اس لیے پڑھتے ہوئے ہم فوکس جب بھی کریں گے ہم 3 حرف کو کریں گے. ہم جب بات کریں گے تو 3 حرف کی کریں گے. تو اب ہمارے پاس 3 حرفی مادہ الفاظ کے بیچ میں ہوگا، اس کو ہم نے تلاش کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم نے سیکھنا ہے کہ ہم کیسے تلاش کریں گے. اب یہ ہمیں پتا چل گیا کہ 3 حرفی مادہ ہے الفاظ کے بیچ میں. اب اس کے شروع میں کچھ اضافی ہوگا، وہ میں نے کہا تھا، میں نے کاؤنٹ گنا نہیں ہوا، ایک اندازے سے میں بات کر رہی ہوں کہ 17 18 یا 20 کل ملا کے اتنے الفاظ ہیں جو اس مادے یا اس روٹ سے پہلے لگتے ہیں، جن میں سے ایک آپ نے ابھی سے سیکھ لیا، ال. ٹھیک ہے، ال جو ہے وہ اضافی ہوتا ہے اور یہ اسم کی پہچان ہے. پچھلی کلاس میں نے پڑھایا تھا، اب مجھے نہیں پتا کہ آپ میں سے کون تھا کون نہیں تھا، میں دوبارہ سے لکھ دیتی ہوں کہ قرآن کے اندر کل ملا کے صرف 3 طرح کے الفاظ ہیں. یا تو وہ اسم الفاظ ہیں جس کو ہم نام کہتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کسی شخص کا نام ہوگا، جگہ کا نام ہوگا، کسی علاقے کا نام ہوگا، کسی قوم کا نام ہوگا، کسی انبیاء میں سے نبیوں کے نام ہوں گے، کسی جنگ کا، جنگ احد، جنگ خندق. یعنی کہ قرآن میں آپ کو الفاظ اسم ناؤن نظر آئیں گے.
ٹھیک ہے. اور اس کے بعد فیل. فیل ہم کس کو کہتے ہیں؟ جس میں کام پایا جائے. ٹھیک ہے, جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ورب. تو آپ کو کام کرنے والے جس میں کام کا معنی پایا جاتا ہے وہ الفاظ ملیں گے. ٹھیک ہے. اور تیسرا اور آخری قسم کے جو الفاظ ہیں وہ آپ کو حروف, حرف سے, حرف کی جمع ہے حروف, یعنی کہ چھوٹے چھوٹے حروف ملیں گے, چھوٹے چھوٹے, جن کو ہم کہتے ہیں پریپوزیشنز, جو کہ لفظوں کو, یہ اسم اور فعل کو ملانے کا کام کرتا ہے. ٹھیک ہے, مثلا میں کہوں گی prepositions. سب سے پہلے ہمارے پاس اوپر ہے ناؤن, نام, اور اس کے بعد ہے ہمارے پاس وربس جس میں کام کا معنی پایا جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد آخری جو ہمارے پاس ہے وہ کیا ہے؟ وہ prepositions کہلاتے ہیں. چھوٹے چھوٹے سے حروف ہوتے ہیں جو کہ ان کو آپس میں ملانے کا کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ کل ملا کے ہمارے پاس ہمیں قرآن کے اندر الفاظ ملیں گے. یعنی کہ جب میں کوئی بھی لفظ پڑھتی ہوں, مثلا میں کہتی ہوں الحمدو, اب الحمدو میں جو ہے, میں نے کہا تھا یہ اسم کسی عام اسم کو خاص کرنے کے کام آتا ہے. تو اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ اسم کو خاص کرتا ہے نا, تو یہ ہمیں فوراً ایک پہچان مل گئی کہ جس لفظ کے شروع میں بھی ال لگا ہوا ہے میں فوراً بتا سکتی ہوں کہ یہ اسم ہے, نام ہے. اب میں نے اس کا ترجمہ بھی نام کے طور پہ کرنا ہے. اگر آپ لوگوں نے قرآن کھولے ہوئے ہیں تو میں سورۃ الفاتحہ میں بتا رہی ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کو الرحمن, اب ال لگا ہوا ہے رحمان سے پہلے, تو آپ کو پتا چل گیا کہ یہ اسم ہے, ناؤن ہے, یعنی کہ یہ نام ہے. اس کے بعد آ گیا الرحیم, میں شدہ کو نہیں پڑھ رہی, میں صرف ال کو توڑ کے علیحدہ کر کے پھر لفظ بول رہی ہوں, اس لیے آپ یہ نہ کہنا کہ غلط پڑھ رہی ہیں. ال کو میں نے علیحدہ بتایا کہ یہ ایک علیحدہ لفظ ہے, اور ال نے رحیم کے ساتھ جڑ کے رحیم کو خاص کر دیا, یعنی کہ اللہ کا نام بنا دیا. پہلے یہ رحیم کسی بھی شخص کا نام ہو سکتا تھا, رحمان بھائی بھی ہوتے ہیں, رحیم صاحب بھی ہوتے ہیں, لیکن وہ بھی معرفہ نام تھا. لیکن ال لگتے ساتھ ہی یہ اب پتا چل گیا کہ اس نے خاص کو مزید خاص کر دیا, یعنی کہ خاص الخاص کر دیا, اور یہ جو ہے اللہ کا نام بن گیا. تو اللہ کا نام خاص نام, تو یعنی کہ یہ ناؤن ہے, اسم ہے. اسی طرح الحمدو, اب الحمد کے ساتھ آپ نے دیکھا, اگر ہم بچپن میں حمد پڑھتے تھے اپنی اسلامیات کی کتابوں میں یا اردو کی کتابوں میں, ہماری ہمیشہ ایک حمد ہوتی تھی, ایک نعت ہوتی تھی. تو اب حمد میں ہم اللہ کی تعریف بیان کرتے تھے, اور نعت میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے تھے. تو اب حمد جو ہے یہ نام ہے, ال کو دیکھتے ہی آپ کو پتا چل گیا کہ یہ ورب یا فعل نہیں ہو سکتا, یا حرف نہیں ہو سکتا, بلکہ یہ ایک نام ہے. ال نے اس کو خاص کر دیا, یعنی کہ اگر میں کہتی میری حمد بیان کرو تو وہ ایک عام حمد ہوتی, ٹھیک ہے, تعریف ہوتی. لیکن الحمد یہ اب خاص الخاص قسم کی حمد ہے, جو صرف اور صرف کس کے لیے؟ للہ, اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اب جو خاص والی تعریف ہے جو صرف اللہ کے لیے آپ کرو گے وہ الحمد بن گیا. ٹھیک ہے, تو الحمد جو ہے ال نے فوراً بتا دیا کہ میں اسم ناؤن ہوں. اس کے آگے چلتے ہیں العالمین. اب پھر یہاں پہ عالمین, عالم ہمیں پتا ہے کہ جہان کو کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا پتہ نہیں کتنے جہاں ہیں اس دنیا میں, ہمیں تو ایک ہی جہاں کا پتہ ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو نہیں پتا آسمان پہ اور کتنے ہمارے ہی طرح کے جہاں بنائے ہوں. تو جہاں کو عربی میں ہم کیا کہتے ہیں؟ عالم. تو اب عالمین بہت سارے جہاں, تو اب العالمین, اب یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ یعنی کہ اس جہانوں کو ال لگا کے خاص کر دیا ہے. تو اب ال کو دیکھتے ساتھ آپ بتا سکتے ہو, ایک تو اس کو توڑ کے علیحدہ کر لو گے, آپ کو پتہ ہے یہ کبھی بھی مادے کا حصہ نہیں ہو سکتا. مادے میں ہم نے 3 حروف ڈھونڈنے ہیں. ال کو میں نے توڑا تو آپ کو حمد نظر آ گیا, ٹھیک ہے, آپ کو 3 حرف مل گئے, آپ کو پتہ چل گیا اس کا مادہ یا روٹ کیا ہے؟ حمد.
ٹھیک ہے. اب عالمین، اب اس میں بھی آپ دیکھو گے کہ ال کو جب آپ نے توڑ کے علیحدہ کیا تو علم، عین لام میم، علم، اس کا مادہ بھی علم ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہم نے یہ پچھلی کلاس میں پڑھا تھا. جی طاہرہ، میں نے پچھلی کلاس میں بھی بتایا تھا کہ آپ لوگوں نے پلیز جو میں پڑھا رہی ہوں اس کے اوپر کانسنٹریٹ کرنا ہے، آپ نے لکھنا نہیں ہے میسیجز کے اندر. ٹھیک ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ دوسروں کی اٹینشن جو ہے وہ توجہ جو ہے ہٹ جائے گی، اور آپ کی بھی توجہ ہٹ جائے گی. اگر آپ کو پہلے سے آتا ہے تو پھر آپ میری بات نہیں سن رہے، آپ کا دماغ چلنا شروع ہو گیا کس طرف کہ آپ اس بات کو سوچنے لگو گے کہ آپ نے کیا لکھنا ہے، اور لکھنے میں جب مصروف ہو جاؤ گے تو آپ وہ نہیں سن رہے جو میں بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. تو آپ کا دھیان صرف اور صرف اس میں ہونا چاہیے. یہ اسائنمنٹس ہیں جو میں نے آپ کو دی تھی، آپ نے زیادہ تر نے آلریڈی کر کے مجھے بھیج دی. تو انشاءاللہ جو نہیں، جنہوں نے کی، جو نئے بچے آئے ہیں وہ اب مجھے اب بھیج دیں گے، یعنی کہ ال سے شروع ہونے والے الفاظ. ٹھیک ہے. آپ کی توجہ قرآن کی طرف ہونی چاہیے. اس کی یہ عزت ہے کہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ قرآن کو دیکھو، تو آپ اس کو چھوڑ کے لکھنے کی طرف توجہ دے رہے ہو. تو کسی بچے نے اس وقت تک نہیں لکھنا جب تک میں نہ آپ سے کہوں کہ کچھ مجھے بتاؤ. ٹھیک ہے. پھر آپ کو اجازت ہوگی، آپ سب لکھ سکتے ہو. ابھی میں قرآن کی طرف توجہ دینے کی بات کی ہے، تو اب اس کے بعد اس سیکنڈ آیت میں آپ کو وہی الرحمن اور الرحیم. تو آپ نے دیکھا کہ ال یہ آپ کو دیکھتی پتا چلا کہ یہ معرفہ اسم ہے اور یہ مادے کا حصہ نہیں ہے. آپ نے فوری طور پہ ال کو توڑ کے علیحدہ کر دینا ہے. اب اس کے اندر بھی جب دونوں لفظوں کے اندر دیکھو گے تو آپ کو، ابھی تو میں نے ابھی سکھایا نہیں، میں انشاءاللہ باقی اضافی چیزیں بھی بتاؤں گی تو آپ کو پھر ایک دم سے سمجھ آئے گی. لیکن آپ کو ان دونوں لفظوں کے اندر رحم نظر آ رہا ہے، رے را ہا میم، رحم، رحیم میں بھی اور رحمان میں بھی. تو اس کا اصل، اس کی مادہ کیا ہے؟ رحم. تو اس کا مطلب ہے جو بھی مادہ ہوتا ہے، مادے سے تعلق ہوتا ہے اس کے معنی کا. تو اب اس کا معنی جو ہے وہ رحم سے ریلیٹ کرے گا. رحمان کا بھی مطلب ہے حد سے زیادہ گزر کے رحم کرنے والا. آپ کی ایک حد ہوتی ہے، ایک لمٹ ہوتی ہے. آپ کا گھر، آپ کی چار دیواری آپ کے گھر کی حد ہے، لمٹ ہے. ٹھیک ہے. آپ کے شہر کی لمٹ ہے. آپ جب ہم کبھی ایک زمانے میں ٹرین میں سفر کرتے تھے تو اسٹیشن آتا تھا تو ایک شہر کا نام لکھا آتا تھا، اور پھر جیسی وہاں سے ہم کراس کرتے تھے، دوبارہ ٹرین چلتی تھی تو لکھا ہوا تھا اختتام حدود گجراں والا، یا گجرات، یا لاہور، یعنی کہ وہاں پہ حد ختم ہو گئی. ٹھیک ہے. حدود ختم ہو گئی لاہور شہر کی. اب اگلا شہر شروع ہو گیا، اس کی حد شروع ہو گئی. اسی طرح ملکوں کی بھی حدود ہوتی ہیں، یعنی کہ پاکستان کا بارڈر اس کی حد ہے. اس کے بعد ایک طرف تو انڈیا، ایک طرف رشیا، ایک طرف افغانستان، ایک طرف ایران، اس طرح مختلف ملک کی حد، اس حد کے بعد دوسرا ملک شروع ہو جائے گا. تو یہ جو باؤنڈری ہے نا، حد ہے. تو جو رحمان کا مطلب ہوتا ہے کہ اس حد کو بھی توڑ دینا، جو بھی آپ کی آخری حد ہے اس لمٹ کو بھی توڑ کے رحم کرنا. کتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلے بسم اللہ میں بتایا اور پھر ساتھ ہی دوبارہ یاد دہانی کرا دی کہ میں حدوں کو بھی توڑ کے رحم کرنے والا ہوں. الحمدللہ، ماشاءاللہ. آپ جب دعا کرو گے، آپ توبہ کرو گے، گناہ ہو گیا، توبہ کی، سچے دل سے توبہ کی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 99 قتل کرنے والے کو بھی میں معاف کر دیتا ہوں. اور جتنی مرضی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ احد کے پہاڑ جتنا بھی گناہ لے کے آ جاؤ میرے پاس، آپ جو ہے سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ لے کے آ جاؤ، اگر میں چاہوں گا تو میں آپ کے گناہوں کو معاف کر سکتا ہوں. تو اللہ کا تو رحم ایسا رحم ہے کہ وہ اپنی ہی بنائی ہوئی حدوں کو پار کر سکتے ہیں اور رحم کر سکتے ہیں اور معاف کر سکتے ہیں. اور رحیم کا کیا مطلب ہے؟ کہ آخری حد، باؤنڈری تک رحم کرنے والا. یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ سی بات ہے کہ جب ہم بات کریں گے قرآن مجید کے الفاظ کی تو وہ آپ سے 3 طرح سے کلام کرے گا. ایک تو یہ جو مادہ چھپ کے بیٹھا ہوا ہے اس کا تعلق ہے. ہم کہتے ہیں رحم آ گیا تو رحم کا مطلب آئے گا، علم آ گیا تو علم کا مطلب آئے گا، کفر آ گیا مادہ تو کفر کا مطلب آئے گا، قتل آ گیا تو قتل کا مطلب آئے گا. اس مادے کا مطلب ہوگا اس کے اندر چھپا ہوا. اور اس کے علاوہ قرآن مجید کے اندر
کچھ شیپس ہوتی ہیں، کچھ سانچے ہوتے ہیں الفاظ کے، ان سانچوں پہ جب بھی لفظ آئے گا اس شیپ اور سانچے کا بھی ایک معنی ہوتا ہے۔ آپ کہو گے کہ کہاں سے آپ نے بتا دیا؟ رحمان کو دیکھ کے کہ حدیں پار کر جانا اس کی شیپ ہے، ٹھیک ہے، وہ شیپ بھی ہم انشاءاللہ سیکھیں گے۔ اس شیپ کے الفاظ جب بھی آئیں گے، اس سانچے میں سے نکلے ہوئے الفاظ جب بھی آئیں گے، مجھے فوراً پتہ چل جائے گا کہ یہ آخری حدوں کو پار کرنا اس سے مراد ہے، کہ یہ جو بھی رحم ہے، قتل ہے، جو بھی ہے وہ حد کو بھی پار کر جانے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی انشاءاللہ ہم سیکھیں گے۔ تو الفاظ کے ساتھ ساتھ، مادے کے ساتھ ساتھ اس کی شیپ بھی آپ سے کلام کرے گی۔ رحیم کی جو شیپ ہے اس کا مطلب ہے آخری حد تک کوئی کام کرنا، اور رحمان کی جو شیپ ہے اس کا مطلب ہے کہ جو آخری حد ہے، آخری لمٹ ہے، آخری آپ کی باؤنڈری وال ہے، اس کو بھی کراس کر جانا، ایسا رحم ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اور پھر اس کے بعد حرکت جو ہے، حرکت بھی آپ سے بات کرے گی، یعنی کہ ایک ہی لفظ میں 4 مرتبہ لکھ دوں گی، ان چاروں کا میننگ ڈیفرنٹ ہوگا صرف ان کی حرکت بدل دینے سے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ یہ بھی ہم سیکھیں گے۔ زبر زیر پیش کی کتنی امپورٹنس ہے کہ ایک ہی لفظ کو میں نے 4 مرتبہ لکھا، چاروں کا میننگ ڈیفرنٹ ہوگا، صرف اس کی آخری حرکت زبر زیر پیش بدل جانے سے اس کے میننگز بدلتے جائیں گے۔ تو یہ کتنے مزیدار سی بات ہے، یہ بھی انشاءاللہ ہم سیکھیں گے۔ جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں کیا باتیں یہ ذہن میں آتی ہیں ہمارے کہ ان کی حرکات بھی آپ سے باتیں کر رہی ہیں؟ تو عام پڑھنے والے اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں یہ کیوں پڑھنا ضروری ہے؟ تو جس آپ ڈیپتھ میں جا کے ایک بات کو سمجھتے ہو، وہ آپ کی سمجھ میں نہیں آ سکتی اگر ہم سمپل ایک مادے کو دیکھ کے چلے جائیں گے تو ہمیں نہیں پتا چلے گا کہ لفظ ہے قتل، قتل لکھا ہوا ہے، آپ کو پتا ہے جی قتل ہو گیا، اب اس کی کچھ چیزیں میں ایڈ کرتی جاؤں گی اور اس سے اسی قتل کے میننگ بدلتے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ایک قتل، سمپل قتل، ایک قتل کا لفظ آئے گا تو میں کہوں گی صرف ایک مرتبہ قتل کیا، یعنی کہ پسٹل سے گولی چلائی، قتل کر دیا، تلوار سے گردن اڑا دی، قتل کر دیا، ون ٹائم ایکشن۔ لیکن ایک کوئی چیز چھوٹی سی میں اضافہ کر دوں گی، اسی کو دیکھتے ہی میں بتا سکوں گی یہ قتل ایک مرتبہ نہیں کیا، سٹیپ بائی سٹیپ کیا، اذیت دے دے کے کیا، یعنی کہ وہ جو ایک چھوٹی سی اس کے اندر چیز کا اضافہ ہوگا، اس سے اس قتل کے آپ کو گہرائی کا مطلب پتا چلے گا کہ وہ قتل تو ہوا لیکن کس طریقے سے ہوا۔ دیکھنے والے کے لیے وہ صرف قتل کا لفظ نظر آ رہا ہے، اس قتل کے اوپر چھوٹی سی ایک شدہ ڈال دی تو اب وہاں پہ شدت پیدا ہو گئی، تسلسل پیدا ہو گیا، مسلسل کام کرنا آ گیا، یعنی کہ قاتل کا مطلب سمپل قتل کرنا، اور قتلا اس کے تے کے اوپر ایک شدہ ڈال دی تو مطلب کئی سٹیپس کے اندر قتل کیا، آہستہ آہستہ قتل کیا، شدت سے کیا، ٹارچر کر کے کیا، ایک چھوٹی سی شدہ کسی کو نظر بھی نہیں آئے گی، وہ بس قتل کا لفظ پڑھ کے آگے سے گزر جائیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ کو یہ نہ لگے کہ میں بہت ساری باتیں ایک دفعہ میں بتا رہی ہوں، آج بھی ہم ایک طرح سے ان جنرل بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ ان کو ہم نے علیحدہ علیحدہ سے ڈیٹیل میں پڑھنا ہے۔ تو ہمیں کیا آج سیکھا؟ پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا کہ ال جس لفظ کے بھی شروع میں لگا ہوگا وہ اسم لفظ ہوگا، ناؤن ہوگا، نام ہوگا۔ اور نئی بات کیا سیکھی کہ جو بھی الفاظ ہوتے ہیں ان کے بیچ میں 3 حرفی ایک مادہ ہوتا ہے جو اس کی اصل ہوتی ہے، جو اس کی روٹ ہوتی ہے، جو اس کی، سمجھ لو ایک گھر ہے، گھر کھڑا ہوا ہے اتنا بڑا سا، 1 منزلہ، 2 منزلہ، 10 منزلہ، 20 منزلہ، اس کے نیچے جو اس کی بنیاد ہے اس کے اوپر وہ کھڑا ہے۔ اگر بنیاد کے بغیر آپ بنا دو گے تو گھر جتنی مرضی بڑی بلڈنگ ہوگی، مضبوط ہوگی، وہ آندھی طوفان میں، زلزلے میں گر جائے گی، لیکن جو اس کی بنیاد ہے وہ اگر مضبوط ہے، وہ اس کی اصل ہے۔ تو وہ جو بنیاد ہے وہ لفظ کی ہم نے تلاش کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آگے ہم نے دیکھا الدین، سورۃ الفاتحہ میں واپس آ گئی، آیت نمبر 3 کے اینڈ پہ دیکھو الدین۔ اب اس میں بھی آپ نے دیکھا ال لگا ہوا ہے، اس ال کو آپ نے پہچان لیا، اس کو توڑ کے علیحدہ کر لیا، آپ کو فوراً پتہ چل گیا۔ میں نے کہا قرآن میں صرف 3 طرح کے الفاظ ہیں، نام ہے، کام ہے، اور حرف ہیں چھوٹے چھوٹے جو ان کو ملانے کے کام آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ کو ال کو دیکھتے ہی پتہ چل گیا کہ یہ اسم ہے، نام ہے، خاص نام ہے، اور اب اس کے آگے آپ نے دیکھا تو ہے ہی 3 حرف، دین، صرف 3 حرف ہیں، دین۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ مادہ کھل کے آپ کے سامنے آ گیا کہ جو دین ہے یہ اس کی اصل ہے، یہ اس کی روٹ ہے، یہ اس کا مادہ ہے، یہ اس کی بنیاد ہے۔
ٹھیک ہے، تو یہ الدین کا جو دین ہے یہ اس کی بنیاد ہے۔ اسی طرح آپ نے آگے دیکھا الصراط، الصراط، الصراط میں بھی آپ دیکھو گے کہ اس کے شروع میں ال لگا ہوا ہے، ال کو دیکھتے ہی آپ نے پہچان لیا کہ یہ اسم ہے، خاص اسم ہے، اور اب میں اس کو کیا کروں گی، میں اس کو توڑ کے علیحدہ کر دوں گی، اور آگے میرے پاس لفظ آ گیا صراط، ٹھیک ہے، صراط۔ اب آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ الف کبھی بھی مادہ نہیں ہوتا، کہیں پہ بھی جب آپ کو کسی لفظ کے اندر بھی الف نظر آئے گا تو وہ کبھی مادہ نہیں ہوگا، تو اس کو ہم ہمیشہ فالتو سمجھیں گے، اضافی سمجھیں گے۔ اب صراط کے اندر آپ نے دیکھا کہ 4 حروف ہیں، ال کو تو توڑ کے آپ نے علیحدہ کر دیا، اب جب میں نے کاؤنٹ کیا تو یہاں پہ تو 4 حروف ہیں، تو مجھے تو 3 چاہیے۔ اب میں نے جب اس کے اندر غور کیا تو مجھے ایک الف نظر آیا، تو مجھے فوراً پتا چل گیا کہ الف اضافی ہے، یہ تو مادہ کبھی بن ہی نہیں سکتا، مادے کا حصہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کو جب میں نے علیحدہ کیا تو مادہ کھل کے میرے سامنے آ گیا، یعنی کہ اب کیا مادہ ہوگا، صاد را تا، صراط، ٹھیک ہے، یعنی کہ اب میں نے الف کو جیسے ہی علیحدہ کیا تو مجھے فوراً مادہ میرے سامنے آ گیا، ٹھیک ہے، 3 حرفی مادہ مجھے نکل کے نظر آ گیا۔ اور صراط المستقیم ہم اردو میں بھی بات کرتے ہیں، صراط راستے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اردو میں بھی کہتے ہیں کہ جی صراط المستقیم پہ عمل کرو، سیدھے رستے جو ہے سیدھے رستے پہ چلو، تو یہاں پہ بھی آپ کو نظر آ گیا۔ اس کے علاوہ آپ کو المغضوب اور الضالین، یہاں پہ آپ کو یہ ساری چیزیں نظر آ گئیں، ٹھیک ہے، تو یہ ال آپ نے دیکھا تو آپ کو ال جو ہے اب یہاں پہ فوراً آپ کو پہچان ہوتی جا رہی ہے کہ یہ ال جب بھی آئے گا اضافی ہوگا، ایکسٹرا ہوگا، اسم کی پہچان ہوگا، اور آپ فوراً بتا سکو گے کہ یہ جو لفظ ہے یہ کیا ہے، یہ اسم لفظ ہے۔ اور کیونکہ یہ عام اسم کو خاص کرتا ہے، یعنی کہ نکرہ اسم کو معرفہ بناتا ہے اور یہ کامن ناؤن کو پراپر ناؤن بنا دیتا ہے، تو مجھے فوراً 2 باتوں کا پتا چلا ال کو دیکھتے ہی کہ ایک تو یہ اسم ہے اور خاص اسم ہے، یعنی کہ معرفہ اسم ہے، پراپر ناؤن ہے، 2 باتیں مجھے ال بتا دے گا، ٹھیک ہے، یہ نشانی ہے جو اس کے اندر چھپی ہوئی ہیں، موجود ہیں، کہ ال کو دیکھتے ہی میں 2 باتیں بتا سکتی ہوں۔ ایک اور چھوٹی سی چیز جو ہمارے پاس شروع میں آئے گی ہم اس کی بھی بات کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ بھی ہمارے اردو میں بہت زیادہ ہے، بات صرف یہ ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم نے کبھی ان کے اوپر غور ہی نہیں کیا، ٹھیک ہے، اور ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ یہ کیوں ہے۔ تو ایک مادے سے پہلے اضافی میم، اس کو آپ نے جب بھی بولنا ہے اس کو خالی میم نہیں بولنا، آپ نے یاد ہی اس طرح سے کرنا ہے، اضافی میم۔ یہ اضافی میم جو ہے نا، یہ بھی آپ کو مادے سے پہلے بہت زیادہ الفاظ میں نظر آئے گا، ٹھیک ہے، اور یہ ہمارا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، صرف ہم نے کبھی غور نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اضافی میم جو ہے، ال جو ہے یہ صرف عربی میں ہے، یہ اردو میں نہیں استعمال ہوتا، لیکن یہ جو اضافی میم ہے یہ ہمارے اردو میں بے پناہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، ہم غور نہیں کرتے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، والا، والے، والی، ٹھیک ہے، یہ آپ بیسیکلی جو بھی لفظ ہوگا اس کے مطابق اس کا استعمال کرو گے۔ مثلا اب میں اردو کے کچھ الفاظ لکھوں گی جس سے آپ کو پتا چلے گا جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، ہم نے کبھی غور نہیں کیا۔ ہم کہتے ہیں سورج کہاں سے نکلتا ہے، مشرق سے نکلتا ہے۔ اب مشرق جو ہے، اب یہ کتنے حروف ہیں اس کے اندر، میں نے جب کاؤنٹ کیا تو 4 حروف ہے، اور مجھے یہ پتا ہے کہ جو میرے پاس مادہ 3 حرفی ہونا چاہیے، میں نے 3 حروف کو تلاش کرنا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس میں ایک فالتو ہے۔ تو میں نے یہ سیکھ لیا کہ جب بھی فالتو ہوگا وہ شین لام می اس طرح کے لیٹرز نہیں ہوں گے، صرف اضافی ہم کچھ لیٹر یاد کریں گے۔ اب ایک دن میں بہت ساری چیزیں نہیں پڑھانا چاہتی، آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی، لیکن یہ میم جو ہے وہ بھی ایک اضافی ہو سکتا ہے مادے سے پہلے۔ تو میں نے جیسے میم کو علیحدہ کیا مجھے 3 حرفی مادہ مل گیا، مشرق۔ اب مشرق میں جو میم ہے وہ اضافی تھا، تو پیچھے مادہ کیا رہ گیا، شین، رے، قاف۔ اب یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔
اب جب ہم مادے کو تلاش کریں گے تو کہیں تو ہمیں ایگزیکٹ اردو کے الفاظ نظر آنے شروع ہو جائیں گے اور کہیں پہ اردو سے ملتے جلتے، کیونکہ اس مادے سے، جیسا میں نے علم کے بارے میں بتایا نا کہ بہت سارے الفاظ بن سکتے ہیں، تو ہمارے پاس اردو کا بھی لفظ ہے اس شین سے، ٹھیک ہے؟ کسی کے ذہن میں آتا ہے؟ یہاں پہ اب میں سوال کر رہی ہوں، شین رے قاف، جو پہلے کے پڑھے ہوئے بچے ہیں وہ پلیز کم ڈسکشن میں حصہ لیجئے گا، آپ لوگ صرف ریویژن کے لیے آئے ہو، نئے بچوں کو سوچنے کی موقع دینا، ٹھیک ہے؟ تو شین رے قاف کسی کے ذہن میں آ رہا ہے کوئی لفظ جو کہ اردو میں استعمال ہوتا ہے؟ ایک نماز ہے جو ہم پڑھتے ہیں، ایک ہنٹ کرا دیتی ہوں، بالکل یہ لکھا ہوا آ گیا، شرک میں تو بیٹا کاف آتا ہے نا ڈنڈے والا، اشراق، ٹھیک ہے؟ اشراق کی نماز ہم پڑھتے ہیں، تو اشراق کی نماز ہم کب پڑھتے ہیں؟ جب صبح سورج طلوع ہو جاتا ہے، یعنی کہ فجر ہوتی ہے طلوع ہونے سے پہلے، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، اور اشراق کی نماز کب ہوتی ہے؟ جب سورج طلوع ہو جاتا ہے، تو اس کا تعلق بن گیا نا، مشرق سے ہم کہتے ہیں مشرق سے سورج طلوع ہوتا ہے، تو مشرق سے لفظ بن گیا کیونکہ یہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، تو اسی سے ہم نے لفظ بنا دیا اشراق، تو یہ ہمارا اردو کا لفظ ہے، اس کے اندر بھی دیکھو گے سیم روٹ ورڈ ہے، تو میم جو ہے اشراق یعنی کہ سورج طلوع ہونے والی جگہ، مشرق کیا ہے؟ سورج طلوع ہونے والی، والی میں نے ڈال دیا نا اس کے اندر، والی جگہ، کیونکہ میں نے کہا کہ اچھا اب یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ جو اضافی میم جس لفظ کے بھی پہلے آئے گا وہ بھی اسم الفاظ ہوں گے، یعنی کہ آپ کو دو نشانیاں پتہ چل گئیں، جہاں پہ بھی دیکھو گے آپ کو پتہ چل گیا یہ اسم ہے، اور اب میں نے بتایا کہ اضافی میم جب آئے گا وہ بھی اسم کی پہچان ہے، یعنی کہ یہ بھی صرف اسم الفاظ کے اندر لگتا ہے، مشرق۔ اب ایک اور لفظ سوچتے ہیں، مغرب، مغرب، اب یہاں پہ بھی ہمارا اردو کا لفظ ہے غین رے بے، جب میں نے میم کو توڑ دیا تو آگے آیا مشرق مغرب غین رے بے، اب یہ مادہ ہے، یہ روٹ ہے، یہ اس کی اصل ہے، یعنی کہ سورج کے غروب ہونے والی جگہ، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ہم کہیں گے مؤمن، مؤمن، مومن جو ہے اس کے شروع میں اب ہم کتنا استعمال کرتے ہیں مومن، تو یہ اس کے بھی اگر میں میم کو اضافی کو ہٹاؤں گی تو امن، یہ واؤ کو آپ اکثر بچے اس کو واؤ سمجھتے ہیں، آپ دیکھو گے قرآن میں تو اس کے اوپر چھوٹا سا حمزہ لکھا ہوا نظر آئے گا، تو یہ بیسیکلی حمزہ ہے، جب لفظ کے بیچ میں آ جاتا ہے تو ہم اس کو ایک پلیٹ کے اوپر رکھ دیتے ہیں، تو یہ واؤ جو ہے وہ ایک پلیٹ ہے، سمجھ لو ایک پرچ ہے جس کے اوپر حمزہ کی پیالی رکھی ہوئی ہے، تو اصل میں لفظ واؤ نہیں ہے بلکہ حمزہ ہے، امن، تو مومن کون ہوتا ہے؟ امن والا، اور اسی امن سے ایک لفظ بنا، مادے سے ایک لفظ بنا ایمان، ایمان، ٹھیک ہے؟ تو ایمان والا، مومن کون ہوتا ہے؟ ایمان والا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے اب ہم مزید بات کریں گے جو میم والے لفظوں کی، کہ مسلم، مسلم، اب مسلم جو ہے پھر 4 حرف ہے، ہم نے 3 حرف تلاش کرنے ہیں، تو اب میں اس کا جب میم جیسی توڑوں گی پہچان کے کہ یہ ایکسٹرا ہے، اضافی میم ہے، تو سین لام میم، مجھے مادہ مل گیا سلم، ٹھیک ہے؟ اور اب اس سے کون کون سے ورڈز بنتے ہیں؟ اسلام، اسلام میں دیکھو گے سین لام میم آ گیا، شروع میں بھی ایک حمزہ الف اور اینڈ پہ بیچ میں بھی الف، الف کبھی مادے کا حصہ نہیں ہو سکتا، ان کو میں نے نکال دیا تو سین لام میم کھل کے سامنے آ گیا، 3 حرفی مادہ، میم مجھے پتہ ہے اضافی ہوتا ہے والا، والے، والی کے لیے، اسی طرح ہم لفظ بولتے ہیں سلامتی، اسی طرح ہم لفظ بولتے ہیں سلامت، ٹھیک ہے؟ کتنے سارے الفاظ بن رہے ہیں اسی سے، اسی طرح ہم کہتے ہیں مسلم سے عربی میں مسلمین، ٹھیک ہے؟ اور مسلمان، یہ کتنے سارے ورڈز ہیں جو ہمارے بنتے جا رہے ہیں اسی مادے کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ سب کے اندر آپ دیکھو گے سین لام میم،
سین لام میم، سین لام میم، آپ کو ایک ہی سیکوینس کے اندر نظر آئے گا. تو اس کے اندر مادہ کیا ہے؟ سین لام میم. تو سلم کا مطلب ہوتا ہے مکمل، پورا. تو اب اسلام کیا ہے؟ وہ مذہب جو کہ پورا کا پورا دین حق کے اوپر ہے. ٹھیک ہے. سلامت ہم کہتے ہیں صحیح سلامت، یعنی کہ مکمل، کوئی ٹوٹ پھوٹ نہیں ہوئی. میں کہوں گی یہ بالکل صحیح سب ہے. کوئی چیز گرے گی، میں کہوں گی ہائی ٹوٹ تو نہیں گیا، تو آپ کیا کہو گے؟ نہیں، یہ تو صحیح سلامت ہے. سلامت یعنی کہ پورا ہے، مکمل ہے. تو اسلام، مسلم کون ہوتا ہے؟ کہ جو اسلام کے اندر پوری طرح داخل ہو جائے، پورا کا پورا مکمل طور پہ داخل ہو جائے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ مسلم ہے، یہ اسلام میں داخل ہو گیا ہے، یہ مسلمان ہے. یعنی کہ اسلام والا پورا کا پورا، یعنی کہ جو داخل ہو گیا وہ. تو یہ میم والا، والے، والی کے لیے استعمال ہمارے اردو میں بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بس ہم غور نہیں کرتے. تو اب یہاں پہ ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں، کیونکہ ہمارا ٹائم مکمل ہو گیا ہے، اگلی کلاس کے اندر انشاءاللہ تعالی، جس طرح میں نے آج ال والے لفظ دیکھے، ہم میم سے شروع ہونے والے لفظ تلاش کریں گے اور ان کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے، ابھی میں اسائنمنٹ نہیں دے رہی، کیونکہ پہلے ہم ان کو قرآن پہ خود تلاش کریں گے، لفظوں کو توڑیں گے، سیکھیں گے. اس سے اگلی کلاس میں آپ کو اسائنمنٹ ملے گی کہ آپ نے میم سے شروع ہونے والے الفاظ تلاش کرنے ہیں. ابھی ہم نے ان کو قرآن کے اوپر نہیں دیکھا، تو قرآن پہ ہم اگلی کلاس میں میم والے الفاظ دیکھیں گے کہ یہ بھی اضافی ہے، ایکسٹرا ہے، روٹ ورڈ کا حصہ نہیں ہوتا. لیکن اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ والا، والے، والی. اور پھر ہمیں پتا چلے گا کہ کس طرح سے ہم انشاءاللہ اس کو پھر تلاش کریں گے. ہم کہتے ہیں نا فلانا، اس کی بھی ہم تھوڑی سی کچھ الفاظ دیکھ لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں ایک منٹ ذرا، ایک اور شیپ میں، آپ کو میں نے کہا نا ورڈز کی شیپس بھی ہوتی ہیں. تو ہم بات کرتے ہیں مقتول، مفرور، مجبور، معلوم. یہ ہمارے اردو کے ورڈز ہیں نا. ٹھیک ہے، اردو میں ہم بولتے ہیں مشکور. ٹھیک ہے، تو ان سب کے اندر آپ دیکھ رہے ہو کہ اضافی میم ہے. ٹھیک ہے، اب یہ میم جو ہے جب میں ہٹا دیتی ہوں تو یہ ہمارا ایک لفظ ہم نے سیکھا ہوا ہے فائل اور مفعول، ہم نے بچپن میں پڑھا ہوا ہے. تو مفعول کو کون ہوتا ہے؟ کام جس کے اوپر کیا جاتا ہے. ابھی ہم اس کے اوپر نہیں جاتے، اب ہم کہتے ہیں مفرور کون ہوتا ہے؟ فرار ہونے والا، فرار کیے جانے والا. مجبور کون ہوتا ہے؟ جبر کیے جانے والا. جس پہ بہت زیادہ کوئی جبر کرے تو وہ مجبور ہو جاتا ہے، مجبور کہلاتا ہے. اگر میں آپ کو آج یہ علم دے رہی ہوں، ٹھیک ہے، آپ کو کچھ سکھا رہی ہوں، تو جیسے ہی آپ نے وہ علم حاصل کیا تو میں کہوں گی آپ کو تو معلوم ہو گیا. ٹھیک ہے، اور جب میں آپ کو سکھایا تو آپ میرے مشکور ہو گئے، یعنی کہ میرے آپ شکر کرنے والے ہو گئے. یعنی کہ میرا علم حاصل کرنے کے بعد جو میں نے آپ کو علم دیا، آپ نے میری، جس طرح اللہ تعالیٰ کا بھی ہم شکر ادا کرتے ہیں، ہم میرا شکر نہ کرو، وہ تو اللہ کی توفیق سے وہ آپ اللہ کے شکر گزار بن جاؤ کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں یہ علم دیا. تو میں اللہ آپ کی مشکور ہوں، یعنی کہ شکر کیے جانے والی. آپ کے ساتھ کسی نے کوئی اچھا کیا تو آپ اس کے مشکور ہو گئے. تو یعنی کہ یہ اس سب میں بھی والا، والے، والی کا ترجمہ داخل ہو رہا ہے. علم دیے جانے والا، جبر کیے جانے والا، فرار کروائے جانے والا، قتل کیے جانے والا. اب یہ جو والا والا لا رہی ہوں، کہاں سے لا رہی ہوں؟ اس اضافی میم سے لا رہی ہوں. یہ ایک علیحدہ سے ورڈ ہے، اس کے ساتھ اٹیچ، جس طرح ال کو اٹیچ کر کے رکھ دیا گیا، اسی طرح مادے سے پہلے یہ آتا ہے. کبھی مادے کے بیچ میں نہیں آئے گا یا مادے کے بعد میں نہیں آئے گا، یہ ہمیشہ مادے سے پہلے لگتا ہے. اور یہ والا، والے، والی کا میننگ دیتا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے یہ پڑھا، بچپن سے پڑھا، اردو میں ہر لفظ میں پڑھا، لیکن ہمیں پتہ نہیں تھا، ہم نے اس کے بارے میں جانا نہیں تھا. تو آج ہمیں پتہ چلا کہ یہ میم بھی اضافی ہے، والا، والے، والی کا میننگ دیتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں. اگلی کلاس میں ہمیں اس کی مثالیں دیکھیں گے تو ہمیں اور زیادہ سمجھ آئے گی اور ان کا ترجمہ بھی کریں گے. ٹھیک ہے، ہم دیکھیں گے وہاں پہ والا، والے، والی کا ترجمہ کس طرح سے داخل ہو رہا ہے. تو آج کے لیے انشاءاللہ اتنا ہی، اس کو میں بند کرنے لگی ہوں.
اور اس کے بعد میں فارغ ہوں. اگر کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو رک سکتا ہے. جن کی کلاسز مجھے پتا ہے بہت سارے بچوں کی کلاسز ہوتی ہیں, اس کے بعد 10 بجے وہ لوگ جا سکتے ہیں, چھوڑ سکتے ہیں, اس سے وائس میسج پہ بعد میں پوچھ سکتے ہیں. تو یہ بیٹا ابھی ہمارا ٹاپک نہیں ہے سدرا, انشاءاللہ اس کو ہم ڈیٹیل سے علیحدہ سے پڑھیں گے, ٹھیک ہے. ابھی تو صرف میں والے کو بیسکلی بات سمجھا رہی ہوں کہ یہ جہاں پہ بھی آئے گا والے کا میننگ دے گا. ان سارے ٹاپک کو ہم نے علیحدہ ڈیٹیل میں پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. ابھی جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اضافی میم, جو کہ شروع میں لگتا ہے اور والا, والے, والی کا میننگ دیتا ہے. بس ابھی ہم نے اتنا سمجھنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کلاس میں ہم اس کو بھی سمجھ لیں گے, ٹھیک ہے. ایک دن میں اگر آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھاؤں گی نا تو آپ پریشان ہو جاؤ گے, کنفیوز ہو جاؤ گے. ایک وقت میں ہم ایک ہی ٹاپک رکھیں گے. جی میں ریکارڈنگ آف کرنے لگی ہوں, اس کے بعد آپ جتنے چاہیں سوال کر سکتے ہیں. میری اس کے بعد ابھی کلاس کوئی نہیں ہے, تو اس لیے آپ لوگوں کو میں مائکس آن کر دوں گی. تو ابھی فی الحال میں یہ بتانے لگی ہوں کہ آپ لوگوں نے, جن بچوں نے مجھے ال والے ورڈز بھیج دیے ہیں ان کو ضروری نہیں ہے, لیکن جنہوں نے نہیں کیا یہ اسائنمنٹ ان کے لیے یہ اسائنمنٹ ہے کہ جس طرح آج میں نے بہت سے ورڈز بتائے, الرحمن, الرحیم, الحمد, اس طرح کے ورڈز قرآن سے ڈھونڈنے ہیں 10 الفاظ, اور ان کو آپ نے ایک کاپی بنانی ہے, اس میں نوٹس بنیں گے, آپ لوگوں کے امپورٹنٹ پوائنٹس لکھو گے, اور اسی میں اس کے ساتھ آپ یہ 10 ورڈز لکھ کے اس کی ایک پکچر کھینچو گے. پکچر کھینچنے سے پہلے ضرور آپ نے جو ہے مجھے اس کو چیک کرنا ہے کہ وہ کلیئر ہے کہ نہیں, بلر تو نہیں ہے, تو چیک کر کے کلیئر پکچر مجھے بھیجنی ہے, ٹھیک ہے. اور یہ آپ نے ہوم ورک اسائنمنٹ کا علیحدہ گروپ نہیں ہے, کیونکہ اگر میں ایک گروپ بنا دوں گی تو سب ایک دوسرے کی نقل اتار لیں گے, ٹھیک ہے. آپ لوگوں نے مجھے میرے پرسنل نمبر پہ بھیجنا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ اسی طرح سے بیٹا, جس نے کہا نا مجھے بہت مزہ آیا, یہ ایسی مزیدار لیسن ہوگا, کوئی ٹینشن نہیں, کوئی ایگزام نہیں, کوئی جو ہے ڈانٹ ڈپٹ نہیں. اسی طرح سے مزے سے انشاءاللہ ہم کھول کے اس کو پڑھیں گے, سیکھیں گے, سمجھیں گے. اور جس طرح میں نے کہا تھا نا اردو میں سمجھ آئے گی, ایسے ہی اردو میں سمجھ آئے گی. ال دیکھتے ہی سمجھ آئی, میم دیکھتے ہی سمجھ آئی. ٹائم میں اوپر نہیں کرتی, بچوں کی کلاسز ہوتی ہیں, میں اس کے یہاں پہ اینڈ کر رہی ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گی اگلی دفعہ کوئی 5-7 منٹ پہلے بند کر دوں, تاکہ جو بچوں نے اگلی کلاس میں جانا ہے وہ سکون سے جا سکیں, ٹھیک ہے. تو یہ میں ابھی کلوز کر رہی ہوں.